اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، ایک بار پھر گلشن رضا کے مہکتے مہکتے پھول اور ان کی خوشبوؤں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا تھا، مگر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے مزید اشعار آج کے سلسلے میں سنیں گے، توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے بحو ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں محو کہتے ہیں گم، مصروف ہو جانا، نثار سے مراد قربان ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت گویا بڑی خوبصورت تمنا کر رہے ہیں، آنکھ در حقیقت وہی ہے جو محبوب خدا کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھتی رہے، ہونٹ دراصل وہی ہونٹ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں مصروف رہیں، سر وہی سر ہے جو ان کے سامنے ادب سے جھکا رہے، اور دل کہلانے کا وہی حقدار ہے جو محبوب خدا پر قربان ہوتا رہے، ورنہ یہ سب اعضا ہونے کے باوجود سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہیں اس کی مثال نہ بن جائیں۔ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان، یہ سب کچھ کس لیے دیا کہ نبی پاک کا ذکر کرتی رہے، آقا کی یاد میں زندگی گزرتی رہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ایک پنجابی شاعر بھی لکھتا ہے نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ ایسی آنکھیں، ایسی زبان، ایسا دل عطا کر دے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں گم رہے۔ بہت شاندار یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے حرام بولتے ہیں، اپنے کانوں سے حرام سنتے ہیں۔ ہمیں یہ اعضا اس لیے نہیں دیے گئے، نبی پاک کی یاد میں یہ اعضا مصروف رہیں تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ذرا اگلا شعر سنیے گا، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ اللہ غنی۔ ویسے تو اس میں کوئی زیادہ مشکل کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں اس شعر سے مراد یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اور جو فرشتے ہیں ان سب پہ درود ہو، اور اللہ ہی جانے ان کی تعداد کتنی ہے، مگر اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک ایسا ہے میرے آقا کے سوا کہ جو شفیع روز شمار ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے جو سارے جہان میں کسی اور کو نہیں بنایا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو سارے عالم میں شفیع روز شمار اگر کوئی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ بے شک رسول آئے، انبیاء آئے، فرشتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، اللہ سب پر درود بھیجے، مگر ان میں سے کوئی ایک تو ایسا دکھا دو جو شفیع روز شمار ہے۔ خوبصورت ترین شعر، ذرا سنیے اعلیٰ حضرت کا انداز، کیا لکھتے ہیں؟ رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ رسل و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، رسل و ملک پہ درود ہو،
وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی شان بیان کرنے کا شاندار انداز دیکھیے۔ نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہاں، مگر جو گیا عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لے۔ چرخ سے مراد آسمان ہے، اور مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کلیم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہاں سے مراد پوشیدہ، اور ناقہ کہتے ہیں اونٹنی، ناقہ سوار اونٹنی سوار۔ کیا شاندار اشارہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، مگر پھر بھی ان سے پردہ تو رہا نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سر کی آنکھوں سے دیدار تو نہیں کر سکے، حالانکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر دیدار کے لیے بھی گئے، مگر وہاں بھی پردہ رہا۔ مگر عرب کے شاہ سوار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تو ہیں جو عرش معلیٰ سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور سارے پردے صرف انہی کے لیے اٹھائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی طرح مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مقام تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام ایک جگہ لکھتے ہیں، طور پہ کوئی چرخ پہ، یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں سے بالا رہی بالائی دوست۔ اب ذرا شعر کو سمجھیے گا، نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہاں، مگر جو گیا عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہاں، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کلام میں گویا دو مقطع لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مقطع سنیے، گناہ رضا کا حساب کیا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ کس پیارے انداز میں اپنے رب عز و جل سے معافی طلب کی جا رہی ہے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ یہاں عفو سے مراد بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور عفو سے مراد معافی ہے، شمار سے مراد گنتی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کس انداز میں عرض کر رہے ہیں کہ میں نے مانا میرے گناہوں کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، مگر اے معاف فرمانے والے، تیری معافی تو اعداد و شمار سے باہر ہے، پھر ایسے کریم کے لیے مجھ جیسے گناہگار کو معاف کرنا کیا بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی انداز کی خوبصورت بات ایک جگہ کہی نا، تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ اللہ، ذرا اس شعر کو سمجھیے گا، یا اللہ مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، بس مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے میرے جرم کرم ہے، اس کے علاوہ کوئی حساب نہیں آتا، تو اب تو کریم ہے، معاف فرما دے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے اسی طرح مقطع میں کہا تھا نا کہ فرماتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ وہی انداز، وہی گریہ وزاری، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، یہ ہم سب کو سکھا رہی ہے کہ ہمیں بار بار معافی مانگنی ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والے انداز میں مانگنی ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ ہم اسی شعر کے ساتھ اپنے لیے بھی رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا گناہ بہت سارے ہیں، یقیناً زمین و آسمان ہم نے گناہوں سے بھر دیے ہیں، مگر تیری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تیرے نبی کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، پیارے آقا کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، اے اللہ اس تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں
سے ہے سوا مگر عفو تیرے عفو کا، مگر عفو تیرے عفو کا، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب ایک اور مقطع سنیے گا۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت کا ایک سافٹ امیج، دیوانہ مصطفیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کرنے والا، گریہ بازاری کرنے والا، آہوں فغاں کرنے والا امیج میں نظر آتا ہے، مگر جب اعلیٰ حضرت دشمنان مصطفیٰ سے بات کرتے ہیں، جب گستاخان رسول کی طرف نظر فرماتے ہیں اور نبی پاک کی ان گستاخیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کس جلال کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ ان کا رد فرماتے ہیں، ذرا اس مقطع میں سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، غار سے مراد گہرا گھڑا، چارہ جوئی یعنی علاج معالجہ، اور پھر وار سے مراد یعنی یہاں ایک اور وار کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا وار یعنی پھر چوٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پار سے مراد آر پار یعنی ادھر سے لے کے ادھر تک۔ اعلیٰ حضرت بڑے جلال کے عالم میں دشمنان مصطفیٰ کو خبردار کر رہے ہیں، گستاخان رسول سے کہہ رہے ہیں کہ عبد مصطفیٰ، گدائے خیر الورا، احمد رضا کے خنجر خونخوار اور اس کے نیزے کی تمہیں مار سہنی پڑے گی اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ یہ احمد رضا کا نیزہ ہے جو ایسا زخم کرتا ہے کہ سینے میں گہرا گھڑا بنا دیتا ہے، جس کا پھر علاج بھی نہیں ہو سکے گا، کہ اس کے حملے کا وار آر پار یعنی ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک رنگ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور یقیناً دوستی بھی اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ جو نبی پاک کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ فرمایا نا، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت دشمنان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالکل نرم گوشہ نہیں رکھتے، بلکہ کئی مواقع پر انہیں سمجھایا ہے۔ انہیں ایک جگہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو سرکار کا غلام ہوگا وہ تو چین میں ہوگا، دشمن مصطفیٰ آخرت میں پھنس جائے گا۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، فرماتے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ کمال کی بات کہتے ہیں خاندان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اب ذرا اس تصور میں کہ ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرے دوست ہیں، میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، میرے ریلیشن ہے، میں کیا کروں، مجھے کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچئے، میرے اور آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے، ہم اس کو منہ دیکھنا پسند نہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، ان کا ادب نہ کرے، میں ان سے رشتہ داری، ان سے دوستی کیسے نبھا سکتا ہوں؟ نہیں، نبی پاک کے جو غلام ہیں وہ ہمارے امام ہیں، جو آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوبصورت بات، زبردست میسج، آئیے اس مقطع کو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت ترین کلام اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ کیا موتیوں کی مالا کی طرح اس کے اشعار ہیں۔ اب سلسلے کے اختتام پر آئیے کچھ جو ہم نے اشعار پڑھے ہیں اس کو نثر میں سنتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، یہ شعر یہاں لکھے ہوئے بھی اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے کہ میرے امام کے پاس الفاظ کا کیسا ذخیرہ تھا۔
جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے تو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے. یہ سمن یہ سوسن و یاسمن یہ بنفشہ سنبل و نسترن. یہ سمن یہ سوسن و یاسمن یہ بنفشہ سنبل و نسترن. گل و سرو و لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے. وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے. یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی خل کے کر نہ سکے نوا. نہ صبا کو تیز روش روا نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے. وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے. رسول و ملک پہ درود ہوں وہی جانے ان کے شمار کو. رسول و ملک پہ درود ہوں وہی جانے ان کے شمار کو. مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر. نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر. جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے امام، کیا بات ہے امام عشق و محبت کی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کی خوشبو لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار